نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ انشاءاللہ آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے جو ان کی بیوی ہیں قتیلہ، ان سے عبداللہ بن ابی بکر اور اسماء بنت ابی بکر، یہ دونوں جو ہیں یہ قتیلہ سے ہیں۔ قتیلہ کے اسلام کا جیسا ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں، بہرحال دور جاہلیت میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مدینہ آئی ہیں کچھ تحفے تحائف لے کر اور گھی اور پنیر لے کر، اور تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو کہ میں اپنی والدہ کا یہ تحفہ قبول کروں یا نہ کروں، ان سے صلہ رحمی کروں نہ کروں بحیثیت ماں کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کرنے کا بھی حکم دیا اور صلہ رحمی اور خدمت کرنے کا بھی ان کو حکم دیا۔ عبداللہ بن ابو بکر کون سے والے بیٹے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو دن میں ذرا سنا کرتے تھے کہ قریش کے بازاروں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کی عمر کا کچھ اس طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑے نہیں تھے، اس وقت اتنے تھے کہ قریش ان کو اگنور کرتے تھے کہ اگر یہ ارد گرد کھیل بھی رہے ہیں تو کوئی نہیں ہے، یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ ذرا زیادہ بڑے ہوتے تو پھر ضرور ان کو ہوتا کہ اس کے سامنے بات نہیں کرنی، یا یہ کہ اس کے ویئر اباؤٹس دیکھو، یہ کہاں کہاں جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ تو یہ چھوٹے تھے، لیکن چھوٹے ہونے کے ساتھ جو ایک باکمال انہوں نے کردار ادا کیا ہے اور میچورٹی کا جو ایک لیول انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ پھر جاتے تھے اور غار ثور میں جا کر تو جو بات چیت قریش کر رہے ہوتے تھے، جو پلاننگ، جو سوچیں، وہ جا کر بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسماء بنت ابی بکر ہیں، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس میں، ہجرت میں بھی۔ بعض روایات میں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل جب آیا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور ابو بکر بھی مسنگ ہیں، تو اس نے آ کر ایک تھپڑ ان کی گال پہ مارا تھا، جس سے ان کی بالی جو ہے وہ بھی ٹوٹ کے گر گئی تھی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے
کسی قسم کی کوئی جو ہوتا ہے نا کہ انسان اسپل دا بینز کرے یا کوئی سیکرٹ آؤٹ کرے، تو انہوں نے نہیں کی۔ انتہا کا ایک جو لیول آف میچورٹی ہے نا، وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے والد نے، جیسے ایک جو تربیت ہے یا جو والد کا ایک اثر ہے وہ بچوں کے اوپر باقاعدہ نظر آتا ہے، کہ ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو تھے ہی تھے، خاندان بھی معاون تھا، چھوٹے ان کے بچے بھی معاون تھے۔ پھر ایک اور چیز جو اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں جو میرے ذہن میں آتی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ بن زبیر ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے۔ تو اگر یہ پیدا ہوئے ہیں اور اسماء رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد جلدی ہی ہجرت پھر کر لی ہے اور مدینہ چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو ایفرٹ ہے اور یہ ہجرت کا اور سب کچھ جو ہے یہ انہوں نے ڈیورنگ اپنی اس جو پیریڈ ہے پریگنینسی کا اس کے اندر کیا ہے۔ تو ایک بہادری اور ایک اپنی جسمانی ایفرٹ لگانا اور اتنی لگانا کہ جس میں ایک خاتون واقعی ایک شدید مشکل کا شکار ہوتی ہے اس وقت، تو یہ بھی بہت بڑی ایک آنر کی بات ہے اور بہت بڑی ایک قربانی کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اتنا ہی پیچھے کر دینا، پھر کہ اپنے فزیکل سیلف کو بھی پیچھے کر دینا، لٹرلی جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے میں ہجرت کا جان جوکھوں کا ایک سفر کرنا۔ اور یہی ہے کہ جنہوں نے وہ جو ایک کوئی جیسے کھانا ہوتا ہے جو کوئی یا ڈبہ ہوگا یا کوئی چیز جس کو باندھنے کے لیے کوئی ایسی رسی یا کوئی ایسی پٹی درکار تھی، تو ان کا جو ویسٹ بیلٹ ہوا کرتی تھی، نطاق جس کو کہتے تھے، تو اس کو درمیان میں سے انہوں نے پھاڑا، ایک جو ہے وہ اپنے لیے رکھا اپنے باندھنے کے لیے، اور دوسرے سے اس کھانے کا جو بھی ڈبہ یا پوٹلی یا جو کچھ بھی تھا اس کا منہ بند کیا۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام ذات النطاقین رکھا۔ اور بعض کتابوں میں جیسے یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک حصے سے کھانے کی پوٹلی باندھی اور دوسرے حصے سے مشکیزہ باندھا، ٹھیک ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ دوسرے حصے سے اپنا ہی اس کو ایز اپنا ویسٹ بینڈ استعمال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ذات النطاقین کا۔ یہ سیدنا زبیر بن عوام کی بیوی تھیں جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا کوئی حواری جو ہے وہ پھر زبیر بن عوام ہے۔ ان کی عمر 100 سال تک پہنچی، اور 100 سال کی ہو جانے کے باوجود بھی ان کی عقل بالکل سلامت رہی۔ انہی کے زمانے میں ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کا بڑا ان کی شہادت ہوئی، اور حجاج بن یوسف نے بڑا بہیمانہ ان کا قتل کروایا تھا۔ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 56 یعنی 56 احادیث روایت کی ہیں، اور آپ کے بیٹوں عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر کے علاوہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بھی آپ سے احادیث کو روایت کیا ہے۔ بہت سخی تھیں، بہت جود و کرم کرنے والی اعلیٰ صفات کی حامل خاتون تھیں۔ انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسماء گن گن کے نہ دیا کرو ورنہ اللہ تمہیں گن گن کے دے گا۔ اور مکہ میں سن 73 ہجری 73 ہجرہ میں انہوں نے وفات پائی۔ پھر ام رومان جو بیوی ہیں، ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عبد الرحمن بن ابی بکر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہوئے۔ اور عبد الرحمن جو ہیں یہ ویسے سب سے بڑے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ سے بڑے ہیں، اور اسلام قبول کیا ہے انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ عبداللہ جو ہیں انہوں نے ہجرت کر لی تھی، فیملی کے ساتھ ہی ہجرت کر لی، اور بعد میں پھر یہ بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حجۃ الوداع تھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑی تھیں کہ باقی سب امہات المومنین حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہی ہیں، تو میرا تو عمرہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے میرے پیریڈز کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کی خاطر عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ ان کو بھیجا، اور وہ عمرہ کر کے آئی تھیں پھر رات کے وقت۔ بہت بہادر تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، اور اسلام لانے کے بعد کئی ایسے مواقع آئے کہ جس میں انہوں نے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، جو عبداللہ ہے نا،
عبداللہ کے حوالے سے ہمیں جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں تو پھر ہمیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ یا کوئی جسمانی ایشو ہو گیا تھا یا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو گیا تھا، اللہ عالم، لیکن ان کے حوالے سے ہمیں کوئی ان کی زندگی کی ڈیٹیل نہیں ملتی. سیرت کے جو کتابیں ہیں وہ بالکل خاموش ہیں عبداللہ بن ابی بکر کے مدنی دور کی زندگی کے حوالے سے. بہرحال اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ غزوہ طائف میں انہیں ایک تیر لگا تھا جس کا زخم کافی عرصہ باقی رہا، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں اسی زخم سے یہ شہید ہو گئے تھے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سیدہ اسماء بنت امیس کے ساتھ، اور ان سے پیدا ہوئے محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر جو ہیں یہ بہت چھوٹے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. تو ایک تو کیٹیگری ہے نا صحابہ میں کبار صحابہ، ٹھیک ہے، جن میں یہ سب بڑے بڑے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار سب شامل ہیں. پھر اس کے بعد ایک کیٹیگری ہے صغار صحابہ، جیسے عبداللہ بن عباس ہیں، جیسے انس بن مالک ہیں، کہ یہ چھوٹے بچے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، اور یعنی صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے ایز چلڈرن. ایک یہ کیٹیگری ہے جو بالکل انفینٹس تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے ہوش و حواس میں دیکھا ہی نہیں ہے. اس کیٹیگری کو جو رجال کے جو علماء ہیں انہوں نے نام رکھا ہے مخدرم، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے محمد بن ابی بکر، یہ مخدرم جو ہے کیٹیگری اس میں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی بڑے قریش کے نامور نوجوان تھے، اور پرورش انہوں نے کہاں پائی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی گود میں. وہ کس طرح کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو پھر اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے شادی کی ہے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور وہاں پر محمد بن ابی بکر جو ہیں علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں مصر کا والی بھی بنایا تھا، اور یہ وہیں شہید ہوئے تھے محمد بن ابی بکر. اور پھر ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی عمر 6 برس تھی، رخصتی کے وقت 9 برس تھی. ام رومان کی یہ بیٹی ہیں، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی یہ سگی بہن ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو فضیلت حاصل ہے باقی تمام خواتین پر. کس طرح سے؟ جیسا کہ عربوں کی سب سے بڑی جو ڈیلیکسی تھی جو کھانا سرید، اس پر اس کو جس طرح سے عام کھانوں پر ترجیح حاصل ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو خواتین پر فوقیت حاصل ہے. تو یہ بڑی ہی ایک خوبصورت بات ہے، اور اس کو اگر اینالائز کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ کیا فنیس، کیا ان سے جو خیر ملتی ہے، کیا ان سے جو لوگوں کو سکون ملتا ہے. ایک اچھا کھانا کھانے سے جو بھی انسان کو اس کا جسم، اس کی روح جو تقویت پاتے ہیں، وہ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علم اور ان کے فضل سے کس طرح سے دنیا فیضیاب ہوئی ہے. تیمم کی آیات، واقعہ افک کے بعد کی آیات، اور آپ جانتے ہیں کہ تیمم کی آیات کے بعد تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے بے اختیار انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے آل ابی بکر، تم لوگوں پر جب بھی کوئی مشکل آئی ہے اس کے بعد کوئی خیر پھوٹی ہے. کیونکہ اس وقت بھی ایک مشکل آئی بھی تھی نا کہ لوگ آ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی کا ہار گم گیا اور آپ دیکھیں کہ ہماری نماز جاری ہے. لوگ شکایت کر رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہو رہا تھا ایز فادر کہ کیا میری بیٹی کرتی ہے نا. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کے کہا بھی تھا کہ بیٹی تم کیا کرتی ہو، تم جہاں جاتی ہو کوئی نہ کوئی تم مسئلہ کھڑا کر دیتی ہو. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ پینکڈ تھے، نہ کسی قسم کی آپ کو کوئی پرابلم تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا اور وہ کوئی ڈھونڈ رہا ہے. اور اسی میں پھر تیمم کی آیات نازل ہوئیں تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آل ابی بکر جب بھی تم پر کوئی مشکل آئی ہے اس میں سے خیر ہی پھوٹی ہے. کہ تیمم کی آیات کا نزول کوئی عام بات تو نہیں تھی کہ پانی نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا، مٹی کے اوپر ہاتھ مارو، منہ اور ہاتھوں پہ ملو اور نماز پڑھ لو، دیٹس اٹ.
کس قدر آسانی آئی، اور پھر جب اونٹ کھڑا ہوا تو ہار نیچے پڑا تھا۔ تو یہ ہار گمنے کے 2 واقعات ہیں اور دونوں سے بڑی خیر پھوٹی ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھیں، آسمانوں سے برات نازل ہوئی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ 63 سال اور چند مہینے اوپر عمر پا کر 57 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی۔ پھر آپ کی ایک اور بیٹی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کلثوم بنت ابی بکر، اور ان کی والدہ کا نام حبیبہ بنت خارجہ تھا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انصاری خاتون ہیں جن سے شادی کی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے مواخات میں بھائی بنے تھے نا، زید بن خارجہ، یہ ان کی بہن معلوم ہوتی ہیں، اللہ عالم۔ اور انہی کے پاس تشریف لے گئے تھے جب دیکھا نا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہے، کیونکہ آپ نے جب فجر کے وقت لوگوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا اور خوش ہوئے، تو اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری نے چھوڑا ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ بہتر ہو رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت لے کر انہی کے ہاں تشریف لے گئے تھے، اور ان کا گھر مدینہ کے اوالی میں تھا، یعنی سبربز میں، ذرا مدینہ سے باہر کر کے تھا، باؤنڈریز پہ تھا۔ تو وہاں پر تھے، تو وہاں پہ اطلاع آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی۔ تو سیدہ عائشہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت کہا تھا، انما ہما اخواکی و اختاکی، تمہارے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں جو میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب سیدہ عائشہ چھوٹی بھی ہیں اپنے ان بہن بھائیوں سے، لیکن اس کے باوجود ان کا سٹیٹس ایسا ہے معاشرے میں بھی اور ایک طرح سے اسلام میں کہ بہن بھائیوں کو انہی کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے سوال کیا کہ اسماء کو تو میں جانتی ہوں، یہ دوسری بہن کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بنت خارجہ کا حمل ہے، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ لڑکی پیدا ہوگی، بیٹی ہوگی، اور اس کا خیال رکھنا۔ تو لہٰذا یہ باپ کے بعد پیدا ہوئی ہیں، سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہا۔ اور ان سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی، اور طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں وہ معرکہ جمل کے دوران شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں پتہ چلتی، لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ، بہت سے ویسٹ کے تو کرتے ہی کرتے تھے، اورینٹلسٹ تو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن بہت سے مسلمانوں نے بھی ایک چیز پر اعتراض شروع کر دیا، اور وہ تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح۔ یہاں آپ دیکھیے کہ سیدہ کلثوم کا طلحہ بن عبید اللہ سے نکاح ہو رہا ہے، وہی تقریباً ایج ڈفرینس ہے، اور یہ وہاں کا کلچر تھا، یہ وہاں کی بالکل اس کی چیز کی ایکسیپٹیبلٹی تھی، اور لڑکیاں شادی کا بوجھ لے لینے کے قابل ہو چکی ہوتی تھیں۔ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی خوراک ایسی تھی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ میریجبل ایج کو پہنچ چکی ہوتی تھیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بالکل ایک ہلکا اور بڑا ہی کم ظرفی کا یہ ایک اعتراض ہے کہ جو کیا جاتا ہے، اور صرف ضد برائے ضد میں اس کو قبول، اس کے جو جتنے بھی دلائل ہیں اس کے اس میں وہ پھر قبول نہیں کیے جاتے۔ بہرحال ہمارا کام تو بات پہنچا دینا ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے علاوہ کسی بھی خاندان کے نسل در نسل 4 اشخاص ایسے نہیں ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو، اور وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن زبیر اوپر، والدہ صحابیہ، بڑی جلیل القدر صحابیہ اسماء بنت ابی بکر اوپر، نانا ابو بکر صدیق، اور اوپر پڑ نانا ابو قحافہ، جو کہ ایونچولی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے اور صحابیت کا ان کو شرف بھی حاصل ہوا۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے والد، والدہ اور اولاد سب مسلمان ہوں، اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو۔
یہ یونیک شرف ہے جو کہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کے حصے میں آیا، اور آپ ایک انتہائی باعظمت اور مخلص خاندان سے تھے، اور آپ کے خاندان میں ایمان اتنا بھرپور تھا کہ منافقت اس کے اندر سرایت کی ہی نہیں۔ کوئی ایک بھی منافق آپ کے خاندان میں سے نہیں اٹھا۔ اور اسی طرح سے بعض اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح مہاجرین میں سیدنا ابو بکر کا گھرانہ تھا مخلص اور نفاق سے پاک، اسی طرح انصار میں بنو نجار کا گھرانہ ایمان کا سرچشمہ تھا۔ اور بنو نجار کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال تھے۔ پھر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور جاہلیت میں جو آپ کی زندگی تھی اور جو آپ کی صفات تھیں، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہم جب خلفائے راشدین پڑھیں گے تو ہمیں بہت ڈیٹیلز ملیں گی، جو امپورٹنٹ نیسیسری ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں ملیں گی، وہ ریکارڈ ہوئی ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ کی تھوڑی اس سے ذرا کم ہو جائیں گی لیکن ملیں گی۔ پھر آپ کو اکابر صحابہ اور پھر ایسے صحابہ جنہوں نے کارنامے کیے ہیں، مثلا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، انس بن مالک ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ملیں گی لیکن کم، درجہ بدرجہ کوئی تقریباً 35-40 صحابہ کے بعد جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی، اور بعض صحابہ جو ہیں ان کے تو صرف نام مینشنڈ ہیں اور کئی ہیں جن کے نام بھی مینشنڈ نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہم دیکھیں گے کہ بہت ایک خاصی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی دور جاہلیت کی صفات بھی ریکارڈڈ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کس کی کتنی اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر آگے کی نسلوں تک پہنچانا تھا، جس چیز کی جتنی ضرورت تھی۔ ہمیں اس بات پر پکا پختہ یقین ہونا چاہیے، سیرہ ہو یا حیات صحابہ ہو، جو ڈیٹیلز ریکارڈڈ ہیں وہ اللہ کے حکم سے ریکارڈڈ ہیں، اور جو ڈیٹیلز نہیں ریکارڈڈ تو اس کا پھر ہمارے ایمان پر کوئی ایسا اثر یا تھا نہیں، یا اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو جو ریکارڈڈ ہے اسی سے ہمارے لیے بہت کچھ نکلتا ہے، اور اسی سے ہمیں تربیت کے بہت سے نکات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ جاہلیت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اور اخلاق اور کردار۔ عہد جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے بہت سے قبائل کے جو منتخب افراد ہوا کرتے تھے نا، وہ بڑے ایک ایلیٹ ہوتے تھے، جیسے ابھی بھی ہوتا ہے۔ ہر خاندان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں، وہ ان کا چہرہ ہوتے ہیں اس خاندان کا، وہ کریم ہوتے ہیں اس خاندان کی، حالانکہ اس خاندان میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے خاندان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور بڑے بیلوڈ تھے، بہت پسند تھے، اپنی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں نا ان کی وجہ سے قریش ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا قبیلہ بنو تیم تھا، اور بنو تیم میں یہ ایک عظیم ترین شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے۔ دیت اور جرمانوں کی رقوم ادا کرنے کے سلسلے میں آپ ہی پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی کیس آتا ہے، کوئی دیت مقرر ہوتی ہے، اس کی ادائیگی، مقتول کے ورثاء تک اس کو پہنچانا یا ایون اس کو متعین کرنا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ آپ اگر کسی کی ذمہ داری اٹھا لیتے تھے تو قریش اس کا پاس کیا کرتے تھے، اور جس پر دیت اور جرمانے وغیرہ کا بار ہوتا وہ آپ کے کہنے پر خوب تعاون کرتا، آپ کی بات مانی جاتی تھی۔ جو آپ کہتے تھے کہ یہ تم نے ادا کرنا ہے مقتول کے ورثاء کو، تو وہ کرتے تھے، بلا چوں چراں کرتے تھے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس معاملے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد کیا بھی نہیں جاتا تھا، اور اسی طرح سے آپ قریش کے ممتاز سرداروں میں شمار کیے جاتے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ہر مصیبت زدہ کے کام آتے تھے۔ جو انسان دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جو انسان دوسروں کے کام آتا ہے، جو انسان دوسروں پر اپنا مال لگاتا ہے، دوسروں پر اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی انرجیز لگاتا ہے، اپنی انٹیلیجنس لگاتا ہے، اپنے مشورے اس کو دیتا ہے، اس کے لیے کوئی اپنے آپ کو کسی پین میں ڈالتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی
لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. تو ہر دل عزیز ہونے کے لیے ہم لوگ بعض اوقات ہم اس بات پر فریٹ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم کیوں ہر دل عزیز نہیں ہیں, کیوں لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے, کیوں لوگ ہم سے دور بدکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا وہ ٹریٹس ہیں یا نہیں ہیں کہ جس سے لوگ ہمارے قریب آئیں گے. کیا ہم انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں یا نہیں, کیا ہم لوگوں کو مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں یا نہیں, کیا ہمارے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج میں نے کیسے ملنا ہے اور آج میں نے کیسے ملنا ہے, یا ہم ہمیشہ ایک ہی طرز پر ملتے ہیں. کیونکہ ہمارا موڈ تو ہماری ایک داخلی ہماری انٹرنل سٹیٹ ہے نا, اس کا دوسرے کے اوپر کیا پڑنا چاہیے کہ آج میں غصے میں ہوں تو اس لیے آج میرے قریب بھی کوئی نہ پھٹکے. تو میرا غصہ تو میری داخلی ایک کیفیت ہے, تو اگر میں اس کو کنٹرول کر کے کسی دوسرے کے ساتھ ایک بہتر طور پہ بات ہی نہیں کر سکتی تو پھر میں نے کیا اس زندگی میں سیکھا, میں نے کیا کیا, پھر میں ڈسرن ہی نہ کر سکی کہ یہ بندہ جو ہے, یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے, یہ نہیں ہے میرے غصے کا جو ہے, نہ یہ محرک ہے اور نہ ہی یہ ریسیپینٹ ہونا چاہیے میرے غصے کا, بس کیونکہ مجھے چڑھا ہوا ہے. تو میری تو ایک انٹرنل اس وقت کنڈیشن ہے, تو میں اب ہر کسی کو روند کے رکھ دوں گی, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ایک بہت ہی بڑی ایک خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ پسند کیے جاتے تھے, وہ ان کا اخلاق تھا. مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا, اور پھر یہ بھی کہ مکہ بھر میں آپ سے زیادہ مہمان نواز بھی کوئی نہیں تھا. اور یہ دور جاہلیت کی ٹریٹس ہیں, یہ ابھی اس وقت کی ٹریٹس ہیں کہ جب ان چیزوں پر کوئی آخرت کا تصور نہیں تھا, آخرت کے کسی اجر کی کوئی بات نہیں تھی. یہ اس وقت کی بھی ٹریٹس ہیں ان کے اندر. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علم الانساب کے ماہر تھے, جینیالوجی کے. ٹھیک ہے, لینیج. اور عربوں کے ہاں صرف انسانوں کی لینیج نہیں یاد کی جاتی تھی, اونٹوں کی لینیج بھی یاد کی جاتی تھی, اور اس کو بڑے پرائیڈ کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا تھا. آپ کو کتاب البیوع میں آپ نے پڑھا کہ ایک ان کی بے ہوتی تھی حبل الحبلہ. وہ کیا ہوتی تھی, وہ یہی ہوتی تھی نا کہ کوئی لینیج والا اچھا اونٹ ہے نا, تو اس کا بچہ میں لے لوں گا, وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا, لیکن اگر اچھا اس کا بچہ تو کسی نے خرید لیا, میں بچے کا بچہ لے لوں گا, میں اگلا بچہ لے لوں گا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے اس لینیج کا اونٹ چاہیے. اس طرح ان کو لینیج معلوم بھی ہوتی تھی. گو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کو ناپسند فرمایا اور منع کیا اس سے, لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جینیالوجی ایک بہت بڑا ان کے ہاں فن تھا اور اہمیت کا حامل تھا یہ فن. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان ابا بکر اعلم قریش بانسابها, ابو بکر قریش کے انساب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. اچھا, اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے مختلف قبائل کے پاس دین کی دعویٰ کرنے کے لیے, تو عموماً ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے. اور اس کا پرپس کیا ہوتا تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ یہ قبائل کون ہیں, یہ کس خاندان سے ہیں, یہ کس نسل سے ہیں, ان کی کیا خوبیاں ہیں. کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے نا, تو پھر آپ اسی مائنڈ سیٹ کے تحت اس کو دعویٰ کرتے ہیں, اور پھر تب ہی اس بات میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف اشعار بولنے کا حکم دیا, تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ان کے بارے میں جانتا ہی کچھ نہیں ہوں, تو میں ان کے خلاف کیسے شعر کہوں نا, مجھے کچھ پتہ ہو کہ ان کی کون سی بات کو, کون سی کمزوری کو پکڑ کے میں نے شعر کہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو حکم دیا تھا کہ حسان بن ثابت کو گائیڈ کریں. اور ابن حجر کہتے ہیں کہ قریش علم الانساب والوں میں سب سے زیادہ ابو بکر کو پسند کیا کرتے تھے, کیونکہ آپ کبھی بھی کسی قبیلے کے بارے میں کوئی ایسے ولگر بات نہیں کہا کرتے تھے جیسا کہ ان کا ویسے دستور تھا. خاص طور پر یہ جو حج کے بعد ان کا بازار لگا کرتا تھا عکاظ کا, تو اس میں یہ دوسرے قبیلوں کے اوپر اپنی سپیریورٹی اور سپریمیسی قائم کرنے کے لیے اور دھاک بٹھانے کے لیے اپنی خوبیاں بیان کرتے تھے اور دوسروں پر طعن و طنز کرتے تھے. پھر تجارت ان کا پیشہ تھا دور جاہلیت میں,
اور شام اور بصرہ تک تجارت کی غرض سے آپ نے دورہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف علاقوں کے تجارتی سفر کیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان جو ٹریول کرتا ہے، اور خاص طور پر ایک تو ہوتا ہے نا آپ کی ٹریولنگ ہے ریکریشن کے لیے، آپ ویکیشن پہ چلے گئے، اس میں آپ لرن کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں جب آپ تجارت کی غرض سے مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، آپ کو ان کے اقدار کا پتہ چلتا ہے، آپ کو ان کی ڈیلنگز کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، بہت میچورٹی آتی ہے ایک ایسے انسان کی تھاٹ میں، اور بہت کانفیڈنس آتا ہے، اور اس کے دل سے کمپلیکسز بھی نکل جاتے ہیں، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں اقوام کی کیا خوبیاں ہیں اور کیا ان کی کمزوریاں ہیں۔ اور آپ اس وقت ایک امیر انسان تھے، اور آپ کا جو راس المال ہے، یعنی آپ کا جو کیپٹل ہے، اس کا اندازہ 40,000 درہم تک لگایا گیا ہے، اور تجارت کے ساتھ ساتھ آپ انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت اور لوگوں پر خرچ کرنے میں بے مثال تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے جس کا آگے بھی ذکر آئے گا جب یہ خود ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابن دغنہ، اس کا نام دغنہ یا دغنہ آتا ہے، کہ اس نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، ابو بکر جا رہے ہیں، اور یہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہماری کفار کی پرسیکیوشن کی وجہ سے یہ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کا آپ نے پورا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے آپ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو وحی کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے ہیں۔ تو دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، ایک دوسرے کا اثر بھی تھا، لیکن ہر کوئی اتنا اثر نہیں لیتا کہ وہ بائی ڈیفینیشن ویسا ہی بن جائے، ٹھیک ہے۔ بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سائے کی طرح چمٹے ہوئے ان کے شاگرد ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان نہیں بن پاتے جو وہ پائنیئر ہے یا جو وہ بڑا انسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں، ہم خود ہیں، جو اپنے اساتذہ کے ساتھ ساتھ کتنے عرصے سے ہیں، لیکن ہم اخلاق کے اور ڈیڈیکیشن کے اور اخلاص کے اس لیول کو میں تو نہیں سمجھتی اپنے آپ کو کہ جس پر میں نے اپنے اساتذہ کو پایا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا ایک خاصہ ہے کہ وہ آپ دیکھیے بائی ڈیفینیشن اسی بات پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ابن دغنہ نے پہلے کہا ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعد میں فرمائی ہے، اور یہ کیا بات تھی؟ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ محتاج کی ضروریات پوری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندہ اور غریب لوگوں کے قرض کے اور دوسرے بوجھ اپنے سر لے لیتے ہیں، اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایگزیکٹ یہی ڈیفائن کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دونوں نے ایک ہی بات، ابن حجر کہتے ہیں یہ اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ دو مختلف لوگوں نے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، دو مختلف لوگوں کو ایک ہی الفاظ میں ڈیفائن کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور بڑی ایک رحمت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کہ وہ انہی الفاظ میں ڈیفائن کیے گئے جن میں سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفائن کیا۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے اقدار اور ایسے کردار والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو دشمن بھی ان کو ویلیو کرتے ہیں۔ نہیں جانے دیا ابن دغنہ نے ابتدا میں، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، اور بات کا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر جب آئے گا تو ہم پڑھیں گے۔ پھر ایک اور ان کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں بھی جب کہ مکہ کے لوگوں کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی اور یہ اپنے شعر و شاعری میں اپنے شراب کے میں مٹکے کے مٹکے پی گیا، یہ ان کی خوبیاں ہوتی تھیں جو یہ شعر و شاعری میں بتایا کرتے تھے کہ میں نے اتنی شراب پی اور پھر میں اتنا نشے میں آیا کہ میں اٹھا اور میں نے فلاں قبیلے کا فلاں بندہ میں نے یوں قتل کر دیا۔ یعنی یہ چیزیں ان کے ہاں باعث افتخار تھیں، باعث فخر تھیں، اور عہد جاہلیت میں ہی کبھی بھی
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شراب نوشی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ سیرت اتنی پاکیزہ تھی، فطرت اتنی پاکیزہ تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ انسان کو ڈیگریڈ کرتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا، اور عہد جاہلیت اور اسلام دونوں میں آپ کبھی شراب کے قریب بھی نہ پھٹکے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ ایک شرابی کے پاس سے گزرے جو نشے کے غلبے کی وجہ سے اپنی گندگی کو ٹٹول ٹٹول کر اپنے منہ کے قریب لاتا اور پھر بدبو کی وجہ سے اس سے منہ پھیر لیتا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ کوئی، جب دیکھیں انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کوئی نیکی کا کام بھی کر سکتا ہے نا، لیکن شراب نوشی کے نشے میں جو آیا ہوا بندہ ہے وہ نیکی کا کوئی کام نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کوئی غلیظ کوئی برا کام کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے شرابی جو ہیں چائلڈ ابیوز، بچوں کو مارنا، اپنے بچوں کو مارنا، بیویوں کو مارنا، وربل ابیوز، گالی گلوچ۔ وہ ایک خاتون تھیں، ایک دن وہ بہت ہی ان کا دل جلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مرد حضرات جو شراب پی کے جب گھر آ جاتے ہیں نا تو ان کی ویڈیو بنا لینی چاہیے، اور ان کو بعد میں دکھانی چاہیے کہ اب جو تم اتنے ایک باوقار اور اتنے تم بن رہے ہو نا بندے صاحب عقل و فہم، یہ دیکھو یہ تمہاری حالت ہوتی ہے اس وقت جب تم حالت شراب میں ہوتے ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص کو اتنے برے حال میں دیکھا اور انسانیت کی باقاعدہ اتنی تذلیل آپ نے دیکھی، تو آپ نے کہا کہ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ وہ بدبو کے آنے کے باوجود کیا کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ پر شراب کو حرام کر لیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جاہلیت میں شراب سے پرہیز کیا، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی دور جاہلیت میں بھی کبھی بھی شراب کو نہیں ٹچ کیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے کبھی جاہلیت میں شراب پی؟ تو آپ نے جواب دیا اعوذ باللہ، یعنی اللہ کی پناہ۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ آپ نے جواب دیا میں اپنی عزت اور اخلاق کو پراگندہ ہونے سے بچاتا تھا۔ جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عزت اور اخلاق ضائع ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ کیفیات نکلتی ہیں اس کے اندر سے کہ جو نارملی اس کی زندگی میں یا اس کے پرسنالٹی میں وہ ہوتی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا میں اپنی عزت اور اخلاق کو ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بہت ریئر جو چیز تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ میں دور جاہلیت میں، وہ بتوں کی پوجا سے بیزاری تھی۔ یہ بھی جو ہے یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی تھی، کبھی کسی بت کو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک مجلس میں آپ نے فرمایا میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بت کدہ میں لے گئے اور کہا یہ عظمت و رفت کے مالک تمہارے معبود ہیں۔ وہ تو بچے کی تربیت کر رہے تھے نا۔ پھر وہ مجھے وہیں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ایک بت کے قریب ہو کر کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا دو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے اسے ایک پتھر مارا جس سے وہ منہ کے بل گر پڑا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ وہ جو ایک حنیفیت ہوتی ہے نا، وہ سوچ، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی واقعہ نہیں سنا ہوا۔ یہ وہ حنیف فطرت جو ہے وہ سیدھی اس بات کی طرف لے کر جاتی ہے کہ یہ میرے لیے پھر کچھ کرے۔ تو جب اس نے کچھ نہیں کیا تو میں نے پتھر مارا تو منہ کے بل گر بھی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی روشن عقل، بڑی عمدہ اخلاق، بڑی سلیم فطرت جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا، اور اس کے پورے اترتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ جو جاہلیت میں خیر و خوبی کے مالک تھے وہی اسلام میں بھی خیر و بھلائی کے پیکر ہیں، بشرطے کہ وہ دین کا فہم حاصل کریں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اسکالر ہیں، انہوں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے، وہ شخصیت جس نے بتوں کے درمیان پرورش پائی،
جبکہ رہنمائی کے لیے کسی دین یا شرع کا وجود نہ تھا۔ ان کے شرف و فضل اور اخلاق و کردار کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ انہی کا یہ مقام ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے قبول اسلام میں سبقت لے گئے اور وقت کے طاغوتوں کا سر نیچا کر کے اللہ کے اس سچے دین کی دعوت کے لیے راستہ ہموار کیا، جس نے اپنے ماننے والوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کے دلوں سے گندگی دھو ڈالی۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔